یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کی حمد اور تسبیح کر رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے جس کو عقلی وجود دیا گیا ہے، اور تسبیح کے لیے ظاہری بات ہے آپ نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، استفادے کا جذبہ ہے، شکر میں ڈھلتا ہے، اور پھر تسبیح میں اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ باقی جو چیزیں ہیں کہ ہم ان کے اندر پھر یہ مانیں گے کہ وہ بھی شعور رکھتی ہیں جو تسبیح کرتی ہیں. قرآن مجید سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، شعور کی سطح مختلف ہے. دیکھیے ایک شعور ہوا جو ہمارا ہے، یہ تو شعور کا بھی شعور ہے، یعنی صرف شعور ہی نہیں ہے، ہم اپنے شعور کا بھی شعور رکھتے ہیں. تو اس سے شعور کا بڑا غیر معمولی اظہار ہوا ہے انسان کی شخصیت میں. جو جانور ہیں وہ بھی اپنے اپنے جبلی تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ شعور رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی سطح بہت. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ پہاڑ اور یہ سب ایسے ہی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ ان کی تسبیح اور صلات سے واقف ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ زبان حال کی تعبیر ہے، وہ زبان کال کی تعبیر ہے، اس میں کوئی خاص پہلو ہے جو ہماری نگاہوں میں نہیں اس طریقے سے آتا. میرے نزدیک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سطح کا شعور ہر ایک کو دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ جو تبصرہ کیا ہے نا قرآن مجید نے برزخ کی زندگی پر، کہ وہ زندگی تو ہے ولیکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اس لیے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے. اس لیے کہ جو خالق ہے وہ اپنی تمام مخلوقات سے بات کرتا ہے، مخلوقات اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے.